بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر ولا نوم ولا غول، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ سے آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، دو فرمان آپ کو سنائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں، حدیث پاک میں بنیادی طور پر جو پیغام ہم کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے یا ملنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس پر مکمل ایمان لایا جائے، کیونکہ یہی ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور یہی ایمان ہم سے اور آپ سے چاہا جا رہا ہے۔ اگر دل میں یا ذہن میں کوئی اور خیال ہے تو ہمیں اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر باہر کرنے کی ضرورت ہے، خرچ کر پھینک دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعاون کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، جو انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اور تم کو خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں آیتیں اپنے آپ میں ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا، یہ اتنی عظیم بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایسا کرنے والوں کو، ایسا کہنے والوں کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو اس بندے کی مدد کرنے کے لیے، اس کا تعاون کرنے کے لیے، اس کی رہبری کرنے کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں، جو اگرچہ کی نظر نہیں آتے لیکن وہ اس کی رہبری، رہنمائی، مدد، تعاون کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سنائی گئی ہے۔ پہلی حدیث جو بہت مختصر مگر جامع ہے، جو دراصل ایک صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھائیے کہ جس کے سننے کے بعد مجھے کام کرنا آسان ہو جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی کہ تم یہ کر لو، تم
मुक़द्दस पर मुकम्मल पक्का ईमान हमको और आपको रखना, और ईमान कर चलना है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, किसी के कुछ भी करने से और कहने से कुछ भी नहीं होता। फिर दूसरी हदीस जो पहली हदीस के मुकाबले में लंबी है, बड़ी है, उसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि छह बातों की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। और ये फरमाया है कि ये जो छह चीजें हैं, इनका लोगों ने अपने जहन में जो ख्याल बना लिया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चीजें क्या हैं वो भी आपको बताई जाएगी, और उनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में ये बातें बताई जाएगी कि मुसलमान को इस सिलसिले में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिदायत मिलती है, क्या रहनुमाई मिलती है। तो हमें सबसे पहले ये मान कर चलना है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह ही सब कुछ कर सकते हैं। और जो बंदे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उनका ईमान बहुत पुख्ता होता है, मजबूत होता है, गैर मुतज़ल्ज़ल होता है। ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करने के लिए फरिश्तों को जो उतारते हैं, उनकी मदद करते हैं जो बच्चे के नजर नहीं आते। तो हमें अपने ईमान को पुख्ता बनाने की ज़रूरत है, अपने ईमान को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, अपने ईमान को गैर मुतज़ल्ज़ल बनाने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बड़ी सुनाई गई है, उसमें छह बातों से की तरफ मुतवज्जे किया गया है। इसमें आपने फरमाया कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस तरह छह मतलब आपने बयान फरमाया। उसमें सबसे पहली चीज आपने फरमाई कि ला उद्वा ला यादवा, जिसका मतलब ये है कि छूछात कोई चीज नहीं है। छूछात का मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि उस बीमार के पास जाएंगे तो वो बीमारी मुझे लग जाएगी, ये ख्याल गलत है। क्योंकि बीमारी के देने वाले भी अल्लाह है, बीमारी से शफा देने वाले भी अल्लाह है। और बीमारी भी जब वो देते हैं तो उस बीमारी की हालत में जो बंदा खुदा को याद करता है, वो याद करना भी अल्लाह को खूब पसंद आता है। इसलिए बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ये तो किस्मत में लिखा है, होकर रहेगा। अल्लाह से डर लगाना, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना और अल्लाह से शफा मांगना, ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि छूत-छात कोई चीज नहीं है, बीमारी का एक दूसरे को लगना कोई चीज नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट को खारिश हो गई है, खुजली हो गई है। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक। उन सहाबी ने फिर फरमाया कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी के ऊँट को खुजली हो गई थी, उसकी वजह से मेरे ऊँट को खारिश हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कोई दूसरी चीज बयान नहीं फरमाई, बल्कि उससे एक सवाल किया जो दरअसल जवाब था उसके लिए। ये सवाल फरमाया आपने कि पहले उनको खारिश और खुजली कहाँ से आई, कैसे आई? जाहिर है कि जैसे उसको आई है वैसे तुम्हारे ऊँट को आई है, तुम ये क्यों समझते हो कि उसके ऊँट की वजह से मेरे ऊँट को खुजली हो गई, खारिश हो गई? तुम्हें ये मान कर चलना चाहिए कि जिस तरह पहले ऊँट को खारिश हुई वैसे दूसरे ऊँट को भी हो सकती है, उसकी वजह से हो, ये क्यों कहते हो? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। फिर आइए माशरे और समाज में कि अगर देखते हैं, महसूस करते हैं कि अगर हम ये समझ कर चलते कि बीमारी लगती है, बीमारी किसी बीमार के पास जाने पर लग जाती है, तो हम अपनी आंखों से देखते कि हमारे मरीज हमारे सामने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहे होते और हम उनके पास नहीं जाते। क्यों? कि हमने ये समझ लिया है कि उनकी बीमारी मुझे न लग जाए। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस डर को अपने दिल से निकालो और ये मान कर चलो कि ला उद्वा, छूत-छात कोई चीज़ नहीं है। इसके मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज की इयादत करने पर उभारा है और ये फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत करता है, मिजाज पुरसी करता है, बीमार को देखने के लिए जाता, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि आज हमें ये समझ में आती है कि आदमी अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो गया है कि अपने रिश्तेदार में, पड़ोस में
کے ساتھ کیا ہوا. یہ معاشرہ ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. ایسے ہی معاشرے کو سامنے رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ مریض کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. مریض کی عیادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر دیتے ہیں. کیا اجر ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاج پرسی کو جاتا ہے تو صبح جاتا ہے تو عیادت کے لیے آنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو ایک فرشتہ متعین کرتے ہیں اللہ. اور شام میں جاتا ہے تو رات بھر اس آدمی کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے فرشتہ متعین کرتے ہیں اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے آیا. کس قدر ثواب مل رہا ہے، کس قدر اجر مل رہا ہے بیمار کی عیادت کرنے پر. اس لیے فرمایا کہ چھوٹ چھاٹ کوئی چیز نہیں ہے، بیماری کا لگنا کوئی چیز نہیں ہے. پہلی چیز یہ بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ ولا طیارہ، بدفعلی، کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ بلی سامنے سے چلے جائے تو رک جاتے ہیں، کتا بولنے لگے تو ڈر جاتے ہیں، گدھا چیخنے لگے تو سہم جاتے ہیں. اتنا کمزور ایمان ہے ان کا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جو مجھے سگنل دے رہی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا طیارہ، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے. بلی کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کتے کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، گدھے کے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس لیے ہم اپنے ایمان کو پختہ بنانے، مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو پھٹک کر رک جاتے ہیں، اور جب تک کہ کوئی دوسرا آدمی اس راستے کو پار نہیں کرتا جب تک وہاں سے چلتے نہیں ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اپنے کو تو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن اپنے جیسے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھنا اور ڈالنا چاہتا. یہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بلی کے آنے سے اور جانے سے اور اس کے بولنے سے اور چیخنے اور چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں فال نیک لینا جائز. فال نیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے کسی کام کے انجام دینے کے لیے نکل رہا ہے. ایک آدمی کوئی کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ اگر میں نے اپنے جانے سے پہلے اپنے والدین سے ملاقات کی، ان سے دعائیں لی، اللہ ان دعاؤں کے بدلے میں، ان دعاؤں کے دوپہر میں میرا کام بنا دیں گے انشاءاللہ. یہ فال نیک ہے اور یہ لینا جائز. اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ. تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ الو کسی گھر پہ بیٹھ جائے تو زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ اگر الو آ کر گھر پہ بیٹھا ہے اور اس نے چیخا ہے یا بولا ہے یا چلایا ہے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس گھر کے رہنے والوں کی بربادی اور یقینی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، اس کے چلانے سے، اس کے چلانے سے، اس کے بولنے سے، اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. اس لیے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے خیالات کو اس قسم کے خیالات سے، اس قسم کی باتوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ولا سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 11 تاریخ. سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کی آج بھی بعض لوگوں کی رائے یہ کہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، نحوست والا ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے فرما دیا کہ یہ سفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ ہے. اور ہم نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس لیے اس میں شادی نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی نیک کام نہیں کرتے کہ صاحب کام بگڑ نہ جائے، کام خراب نہ ہو جائے. اپنے دل میں یہ خیال ہم نے بٹھایا. اس خیال کو بھی اپنے دماغ سے کھول کر پھینک دیجیے. ان خیالات کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنے دل میں بھی اس کو جگہ مت دیجیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولا نو. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صاحب وہ فلاں ستارہ نظر آتا ہے جب بارش ہوتی ہے، وہ فلاں نشانی جب نظر آتی ہے جب بارش ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ چاہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، جب اللہ نہیں چاہتے بارش نہیں ہوتی ہے. بارش کا ہونا نہیں ہونا اکیلے اللہ کے اختیار میں، کس
کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. یہ پیغام ہم کو رات کو دیا جا رہا. اس کے مقابلے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کسی کی شادی کی تاریخ طے کرنا ہوتی ہے تو لوگ کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ صاحب کون سی تاریخ میں قمر در اقرب ہے, یہ تاریخ منحوس ہوتی ہے, اس تاریخ میں شادی نہیں کرتے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دن خراب ہے, یہ دن منحوس ہے, اس کے اندر شادی کی تاریخ نہیں لینا ہے. کس نے کہا, کس نے بتایا کہ یہ تاریخ ایسی ہوتی ہے؟ یقین جانیے کہ انسان کی زندگی میں کوئی سال, کوئی مہینہ, کوئی ہفتہ, کوئی گھنٹہ, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ منحوس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں جس میں انسان زندگی گزار رہا. اور تو اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ لا تسبوا الدہر فإن الدہر منی, کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ مجھ سے ہے, میں زمانہ ہوں. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے, فلاں گھڑی خراب ہے, فلاں تاریخ اچھی نہیں ہے, اور فلاں تاریخ میں یہ کام نہ کیا جائے؟ یہ غلط خیال ہے, اور ان خیالات کو اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے, تو ہمیں اپنے معاشرے کو اس سے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ مان کر چلنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ جو کرتے ہیں وہ ہوتا. یہی ایمان ہم سے اور آپ سے چاہا جا رہا ہے, اسی ایمان کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر جم گئے, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں, نازل ہوتے ہیں ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری دی ہے جنت. ظاہر ہے کہ وہ جنت جس کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں, وہ جنت جس کے دینے کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے فرمایا ہے, اس جنت کا تصور کیجئے کہ دنیا میں کوئی گارڈن ایسا نہیں ہے جو جنت کی 1000ویں مثال پیش کر سکے. اللہ نے وہ جنت دینے کا وعدہ فرمایا. جہاں بھی قرآن مجید میں جنت کا تذکر آتا ہے وہاں پر دو باتیں ضرور ہوتی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو وہاں سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا, اور دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں دنیا کی زندگی میں وہ پھل دیکھتا تھا, وہ پھل کھاتا تھا. اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میرے بندوں سے کہہ دیا جائے کہ جنت میں اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت میں تمہارا خیال دل سے ختم نہیں ہونے پائے گا, کہ وہ پھل تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا کہ لو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی شکل میں ہم کو آپ کو دینے کا وعدہ فرمایا. اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ہم تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دینے والے. تو قرآن مجید کی آیت کا مفہوم, حدیث پاک کا مفہوم ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان مضبوط ہونا ہے, ایمان پختہ ہونا ہے, یہ مان کر چلنا ہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے, بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے, عراف کہتے ہیں ہاتھوں کا دیکھ کر, انگلیوں کا دیکھ کر حال بتانے والا, جس کو خود اپنے حال کا پتہ نہیں ہے, وہ لوگوں کی ہتھیلیاں دیکھ کر, اس کی لکیریں دیکھ کر کل کی خبریں دیتا ہے کہ کل ایسا ہونے والا ہے, جبکہ اللہ کے علاوہ کل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عراف کے پاس جاتا ہے, کل کی باتیں بتانے والے کے پاس جاتا ہے, اللہ اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتے. اس لیے ہمیں ایسے ڈھونگیوں سے اپنے کو دور رکھنے کی ضرورت ہے جو کل کا حال بتانے کا ناٹک کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کی ہاتھ کی لے کر بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع فرمایا.
اور دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی گئی. یہ فرمایا آپ نے کہ جو کل کا حال بتانے والے آدمی کے پاس جاتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکر ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. کس قدر توجہ دلائی جا رہی ہے، کس قدر اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ جنہیں خود اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، وہ تمہارا حال کیا بتائیں گے. میں آج سے 30 سال پہلے لکھنؤ میں پڑھا کرتا تھا. وہاں کے اسمبلی ہاؤس کا ایک مرتبہ فوٹو آیا اور اس کی دیوار کے پاس ایک آدمی طوطا لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہیڈنگ باندھی کہ یہاں اسمبلی میں لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور اس کی دیوار کے پاس ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کو خود اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لوگوں کو بلا کر ان کا حال بتا رہا ہے. لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے چکر میں آ جاتے ہیں اور بڑے مسائل سے دو چار ہو جاتے ہیں. پھر آخری بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، نحوست کوئی چیز نہیں ہے، نحوست کوئی چیز نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو حدیث میں 3 مرتبہ دہرایا ہے اور یہ فرمایا کہ تم اپنے ذہن سے بات نکالو کہ نحوست کوئی چیز ہے. نحوست کوئی چیز نہیں ہے. پہلے یہ بات بیان فرمائی آپ نے، اور پھر فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا، اس کو بھی سمجھایا. یہ فرمایا آپ نے کہ اگر نحوست ہوتی، ہے نہیں فرمایا آپ نے، ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. ایک فرمایا آپ نے گھر، ایک فرمایا آپ نے عورت، ایک فرمایا آپ نے گھوڑا. ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی اگر ہوتی، ہے نہیں فرمایا آپ نے. شارحین حدیث نے اس حدیث کے ضمن میں تشریح لکھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کو اسلام سے پہلے جانور سمجھا جاتا تھا، وہ عورت جس کو اسلام سے پہلے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی، اسلام نے اس کو درجہ دیا ہے ماں کا، اسلام نے اس کو درجہ دیا ہے بہن کا، اسلام نے اس کو درجہ دیا ہے بیٹی کا، اسلام نے اس کو درجہ دیا ہے بیوی کا. اور جتنے نام دیے ہیں اتنے کام دیے ہیں، جتنا مرتبہ دیا ہے اتنا اس کو ذمہ داری بھی دی ہے. اگر ماں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے تو اس کے پاس پلنے والے بچے اسلام کی آغوش میں وہ تعلیم پائیں، وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے، اس کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچوں کو سکھائے. اگر یہ ماں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی ہے یا نہیں کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ گھر میں نحوست کا باعث ہو جائے. یہی اسی طرح بہن کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بیٹی کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بیوی کی ذمہ داری ہے. جتنے نام ہیں اتنی ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ان کا رہنا گھر میں نحوست کا باعث ہو سکتا. اس پس منظر میں ہمیں اپنے معاشرے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف متوجہ ہیں. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے ان کو توجہ دلائیے، ان کو بتائیے کہ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسری چیز فرمائی آپ نے گھر میں نحوست ہے نہیں فرمایا آپ نے، اگر ہوتی تو گھر میں ہوتی. وہ کیوں کہ گھر کی جیسی نعمت اس شخص سے پوچھیے جس کا اپنا گھر نہیں ہے. گھر کی جیسی نعمت کی حیثیت اس سے پوچھیے جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس سے پوچھیے جائے. اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو گھر دیا ہے چاہے جیسا ہو تو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت، بڑا انعام ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ گھر اگر اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، عطا فرمایا ہے، تو اس گھر میں خدا کو یاد کیجیے، اس گھر میں نماز پڑھیے، اس گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجیے. اس لیے اگر گھر میں اللہ کا نام نہیں لیتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھر اس کے لیے نحوست کا باعث بنے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بعض نمازیں گھر میں بھی جا کر پڑھا کرو. کیوں کہ نماز پڑھنے سے ایک تو گھر میں برکت رہتی ہے، اور گھر کے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کر رہا ہے، دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ۔ تو ہمارے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، نماز کی ساری چیزیں بتانے والا عمل ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اور آخری بات فرمائی آپ نے کہ گھوڑا، جو اگرچہ کہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن گھوڑے کی اہمیت آج ہمارے زمانے میں اگر کوئی فور ویلر کی اہمیت ہے تو اس زمانے میں وہ گھوڑے کی اہمیت ہوا کرتی، اسی پر جنگیں لڑی جاتی، اسی پر سفر کیے جاتے، اسی پر سارے سامان لانے اور لے جانے کا کام لیا جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو بندے کو ملتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو گھوڑا پالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پالتے پالتے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ صاحب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کروں گا، اگر پالتے پالتے یہ خیال نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھر کے اندر یہ گھوڑا نحوست کا باعث بنے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان چیزوں 3 چیزوں میں ہوتی وہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایمان تو ہمیں پختہ چاہیے اور مضبوط چاہیے۔ اور کیا کہیں گے آپ کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے وہ بندے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر جم گئے، ایسے بندوں کی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے، تعاون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ یہ فرشتے نظر نہیں آتے لیکن ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری رہبری کرتے ہیں، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، غیر متزلزل ہو۔ یہی ایمان اللہ کے نزدیک کامیاب بنائے گا، یہی ایمان معتبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اعلان جو ہمیشہ یہاں سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں بیٹھے ہوئے، یہ بہتر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں پر اتنے کام کیے جاتے ہیں کہ ان کو اگر گنایا جائے تو ایک لمبا چوڑا وقت لگ جائے گا۔ سب سے بڑا کام، سب سے اچھا کام جو سب سے مجھے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اورنگ آباد شہر میں دور دراز کے علاقوں سے علاج کے لیے آنے والے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے رہنے اور کھانے کے لیے انتظام ہے۔ یہ اپنے آپ میں خود اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے تصور سے آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ آپ کو مجھے خدا نہ خواستہ اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور کسی کام کے لیے جانا پڑے یا اللہ محفوظ فرمائے علاج و معالجے کے لیے جانا پڑے تو جب احساس ہوگا کہ صاحب یہ یہاں سے جانا، وہاں رہنا اور مسائل کا سامنا کرنا کتنی پریشانی کا باعث بنتا۔ اللہ ان بندوں کے کاموں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام بہت بڑے لوگوں کے کرنے کا ہے ان لوگوں نے اپنے ذمہ لے رکھا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم خود کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا تعاون ضرور کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کو تو اتنا تجربہ ضرور ہے کہ اپنے گھر میں اگر 8-10 لوگ ہوں تو ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے آدمی کیا کوششیں نہیں کرتا، کیا کیا توجہ نہیں کرتا، کیا کیا مسائل سے دوچار نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو نظم کر رکھا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے، اور بہت بڑا کام بہت بڑے ضربے کا تو ضرورت پڑتی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو کام ہمارے سامنے کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، لوگوں کو متوجہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں پریشان حال تھا، مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے، تم نے نہیں کی، کیا بات؟ تو بندہ اپنے رب سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو پالنہار ہیں، آپ ساری دنیا کو چلاتے ہیں، آپ کو کسی تعاون کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، آپ پریشان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے
کہ میرے فلاں بندے پریشان تھے، اگر تم میری مدد کرتے گویا ان کی مدد کرتے، یا تم ان کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ میرے بندوں کی مدد کرنا میری مدد کرنے کے جیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس راہ میں یا اچھے اچھے کاموں میں اپنے مال کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور تعاون کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی انفاق کا ذکر کیا گیا ہے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، الفاظ پر غور کیجیے آپ کہ یہ میرے پاس مال جو ہے، آپ کے پاس جو مال ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا۔ تو جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ نے ہم کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ میرے بندے اگر میں ان کو مال دیتا ہوں، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھے گا، اور خرچ نہیں کرتے ہیں تو مال نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ وعدہ ہے، یہ طے ہے۔ تو ہمیں اپنے مال کو سمیٹ کے گن کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کار خیر میں لگانے کی ضرورت ہے، اپنے آخرت کی تیاری کے لیے آگے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے بہت جگہ پر انفاق کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ اس نے جو بنیادی بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مال کو میرے راستے میں لگانے کی ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دانہ جو کسان زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے تو وہ جھاڑ بنتا ہے، اس کو کئی بالیں آتی ہیں، ہر بالی میں لاتعداد دانے ہوتے ہیں، ایک ہی دانہ ڈالا اس سے پودا نکلا، جھاڑ بنا، اب بالیاں آئی اور ان بالیوں میں لاتعداد دانے ہیں۔ مثال دی اللہ نے کہ جو میرا بندہ میرے لیے ایک خرچ کرے گا اللہ اس کو لاتعداد دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے وعدوں میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ قرض مانگ رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ وہ قرض ہے جو کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقینی طور پر ہم کو رات کو ملنا ہے۔ تو آئیے ہم ان کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والے بنے، اور یقین جانیے کہ جو دے دیا جاتا ہے وہی باقی رہتا، اور جو بچا لیا جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آپ کو ہمیشہ سناتا رہتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عذاب کے مزاجوں کو تبدیل فرمانے کی کوشش فرمائی۔ یہ فرمایا آپ نے، عائشہ میرا دل بکری کا گوشت کھانے کو چاہتا۔ آپ کی خواہش پر مہد عائشہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا اکثر گوشت بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شام میں، آپ نے پوچھا کہ عائشہ ہم نے یہ کہا تھا کیا ہوا؟ مہد عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے حکم پر ایک بکری ذبح کی گئی تھی، اس کا بہت سا گوشت بانٹ دیا گیا، اکثر حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ یہ سمجھ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو ہم نے بچا لیا ہے وہ بچ رہا ہے، جو دے دیا گیا وہ نہیں بچ رہا ہے۔ تو آپ نے فکر کو تبدیل فرمایا اور یہ فرمایا کہ عائشہ سنو، جو دے دیا گیا ہے، جو بانٹ دیا گیا ہے، جو تقسیم کر دیا گیا ہے، اصل میں وہ بچ گیا ہے، اور جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ نہیں بچا ہے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ جب تک ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہیں، اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیجئے، یہ مال کئی گنا اضافے کے ساتھ ہم کو رات کو ملنے والا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب اللہ وعدہ فرمائے کہ دے رہے ہیں، یقین دینا ہے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کے سامنے وضو خانے کے اوپر 3 ٹانکیاں رکھی ہوئی ہیں جو بوسیدہ ہو گئی ہے، بالکل ناکارہ ہو گئی ہے، ان کو تبدیل کرنا ہے۔ کوئی صاحب خیر سب مل کر یا کچھ لوگ مل کر ان ٹانکیوں کا انتظام کر سکتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے جو ہمیشہ آپ کو ثواب پہنچانے والا ہے، ثواب دینے والا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کام کی طرف توجہ دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو وہ کام ضرور فرما دیجیے، اللہ سے کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔